منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنہ کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ تو فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں، اور انہوں نے حوالہ دیا مستدرک الحاکم کا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو ولید ابن یزید کے بارے میں فرمایا ہے، یہ بلکہ صرف ولید کے بارے میں فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مستدرک الحاکم نے 8509۔ مولانا اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک الحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں کروائی اپنوں میں، 3 شیعوں نے 3 جنگیں کروائی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اپنوں میں کروائی، ان سارے شیعوں کو مار مار کے سینٹنگ میں کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیا۔ حضرت معاویہ نے کیا ہے، معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں کرنے دی، اور کسی شیعہ کا پتہ نہیں ہے جو جنگیں کروا رہے تھے اپنوں میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانگ میں خنجر مارا شیعوں نے، ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو اتنے مال دیے، اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ نے دیا، جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، اپنوں میں جنگ نہیں ہونا دی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں میں جنگیں چل رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کے انہی کو قتل کر رہے تھے، ان کے خاندان کو قتل کر رہے تھے، ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تو 3 کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو بہت نوازا، اہل بیت کو۔ دوسرا جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تیسرا کہ جو قاتلان علی تھے اور قاتلان حضرت حسن تھے، ان ساروں کو اس نے سینٹنگ میں ڈالا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی، اس سے پہلے 20 سال کی حکومت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم مکن لہو فی البلاد وقہم سوء العذاب، طبرانی حدیث کا نمبر 1065، کہ یا اللہ ان کو شہر کے اندر، ملکوں کے اندر جمع دے، چنانچہ جمع دیا۔ تو اتنے بڑے آدمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ادھر سے ادھر سے کسی اور کے حوالے میں سے کیسے آپ ان کو ملک العجوز اور اس امت کے فرعون قرار دے رہے ہیں؟ ایک اور حدیث آپ نے پیش کیا اللہم ارکسہما رقصا ودعہما الی النار دعا، مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 19779۔ یہ حدیث بھی حضرت معاویہ کے سلسلے میں نہیں ہے۔ جنگ احد کے اندر کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط شعر پڑھا، کسی نے، وہاں تو حضرت معاویہ ہے ہی نہیں، اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہم ارکسہما رقصا، اے اللہ ان کو تم جہنم میں بھیج دے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیسے اس کو چپکا رہے ہیں؟ مولانا ذرا خوف کیا کریں، حضرت معاویہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ انتظامی صلاحیت ان کی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے پوری امت کو بچایا ہے، حضرت علی کے قاتلان سے اس نے بدلہ لیا ہے۔ اس لیے آپ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کریں، الٹی سیدھی چیزیں